بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے سر تسلیم خم کر لو۔ قالا، تو اس نے کہا اسلمت، میں نے سر تسلیم خم کر لیا، لرب العالمین، جہان والوں کے رب کے لیے۔ اذ قال له ربه اسلم، اس میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک کہ استفیناہ کی علت ہے جو پیچھے گزرا کہ ہم نے اس کو منتخب کر لیا، اس لیے کہ جب اس کو اس کے رب نے کہا اسلم، سر تسلیم خم کر لو، تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ظرف ہے فعل محذوف اذکر کا، یعنی اذکر اذ قال له ربه اسلم، اس وقت کو یاد کرو جب اس کو اس کے رب نے کہا اسلم۔ اس میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک یہ استفیناہ کی علت ہے جو پیچھے گزرا کہ ہم نے اس کو منتخب کر لیا، اس لیے کہ جب اس کو اس کے رب نے کہا اسلم، تو اس نے جواب میں کہا اسلمت لرب العالمین۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ظرف ہے فعل محذوف اذکر کا، یعنی اذکر اذ قال له ربه اسلم، اس وقت کو یاد کرو جب اس کو اس کے رب نے کہا اسلم۔ اسلم میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک اس کا مطلب ہے اپنے دین اور عبادت میں اخلاص پیدا کرو، اور دوسرا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک اس کا مطلب ہے اپنی عبادت کو اور اپنے دین کو اخلاص کے ساتھ مزین کرو، اخلاص پیدا کر لو، اور نمبر دو اپنے نفس کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں نے سپرد کر دیے تمام امور اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی توکل کا نتیجہ تھا کہ جب انہیں نمرود نے آگ میں پھینکا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ کیا میری ضرورت ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ میرا حال خوب جانتے ہیں۔ اسی توکل کی برکت تھی اور اسی توکل کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے محفوظ رکھا۔ ووصیٰ بہا، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم بنیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، پس تم ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ووصیٰ بہا، وصیٰ وصیت سے ہے بمعنی ملانا، لغوی معنی ہے ملانا، اور اصطلاحی معنی ہے کسی کے سامنے ایسا فعل پیش کرنا کہ جس میں بھلائی اور خیر ہو۔ بہا ضمیر کا مرجع کلمہ اسلمت یا ملت ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کلمہ اسلمت اور اسی ملت کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو۔ وصیت کا لغوی معنی ہے ملانا، اور اصطلاحی معنی ہے کسی اور کے سامنے ایسا فعل پیش کرنا جس میں سراسر بھلائی ہو، اور بہا ضمیر کا مرجع کلمہ اسلمت ہے یا ملت ہے، تو مطلب ہوا کہ اسی کلمہ اسلمت کی یا ملت کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ ووصیٰ بہا ابراہیم فرمایا، امر بہا ابراہیم نہیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا امر کیا اپنے بیٹوں کو؟ کیا وجہ کہ ووصیٰ فرمایا، امر نہیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کا امر کیا؟ جواب یہ ہے کہ امر کی بنسبت وصیت میں زیادہ تاکید ہے، اسی وجہ سے لفظ وصیت کو اختیار کیا گیا۔ امر کے لفظ کے بجائے وصیت کے لفظ میں زیادہ تاکید ہے، اسی وجہ سے لفظ وصیت کو اختیار کیا گیا۔ بنی ہے اپنے بیٹوں کو، ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ سے تھے، اور ایک اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ سے تھے۔ باقی 6 بیٹے قنطورہ کنعانیہ سے تھیں، باقی 6 بیٹے ان کی والدہ قنطورہ تھی کنعانیہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ سے تھے، اور ایک اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ سے تھے، اور باقی 6 بیٹے ان کی والدہ قنطورہ کنعانیہ تھی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ انبیاء تو ساری امت کے لیے ہوتے ہیں، پھر اس کی وصیت خاص طور پر اپنے بیٹوں کو کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹے وصیت کے زیادہ لائق ہوتے ہیں، اسی وجہ سے بیٹوں کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ نیز
بیٹوں کے واسطہ سے امت کو نفع زیادہ ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انبیاء تو ساری امت کے لیے ہوتے ہیں، پھر خاص طور پر یہ وصیت اپنے بیٹوں کو کیوں کی گئی؟ جواب یہ ہے کہ بیٹے وصیت کے زیادہ لائق ہوتے ہیں اور بیٹوں کے واسطہ سے امت کو نفع زیادہ پہنچتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر خاص طور پر بیٹوں کا ذکر ہے۔ وَيَعْقُوبُ اس کا عطف ابراہیموں پر ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے 12 بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی۔ یعقوب مرفوع ہے، اس کا عطف ابراہیموں پر ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے 12 بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، آگے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا، یہ جو سچا دین ہے توحید والا، تو تمہیں ہرگز اس حالت میں موت نہ آئے کہ تم مسلمان نہ ہو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ موت تو غیر اختیاری چیز ہے اور غیر اختیاری چیز سے نہیں ہوتی، پھر کیسے فرمایا فلا تموتن، تم ہرگز مت مرنا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ موت غیر اختیاری ہے اور غیر اختیاری چیز سے نہیں ہوتی، پھر یہاں پر نہیں کیوں فرمائی فلا تموتن کہ تم ہرگز مت مرنا؟ جواب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی اسلام پر ہی رہنا، کہیں ایسا نہ ہو اسلام چھوڑ بیٹھو اور اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے۔ جواب یہ ہے کہ مقصد ہے اسلام ساری زندگی مت چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ کہیں اسلام چھوڑ دو اور تمہیں اس حالت پر موت آ جائے۔